السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم جو قرآن مجید ہے اس میں کا سورہ بقرہ دیکھ رہے ہیں، جو دوسرے نمبر کا سورہ آتا ہے، اور اس کے اندر کی بہت ساری آیتیں ہم دیکھ چکے ہیں. جیسے کہ ہمارے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 61 دیکھی تھی، اور آج ہم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 دیکھنا ہے. اب ہم 61 میں دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر 61 میں، کہ جو یہودی یا جو بنی اسرائیل تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یا موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے الگ الگ طرح کے جو کھانے ہیں وہ ہمیں دے، جیسے کہ جس میں ترکاری ہے، جو چیزیں مطلب زمین سے اگائی جاتی ہے، ترکاری، یا پھر گندم ہے، ککڑی ہے، اور مسور ہے، پیاز ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کو جو کھانا دیا جا رہا تھا من سلوہ، اس سے ہم اکتا چکے ہیں ایک ہی قسم کے کھانے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ایک خیر والی چیز کو، یعنی من سلوہ کو، ایک ادنا چیز جو ہے، مطلب جو بھی ککڑی ہے، پیاز ہے، مسور ہے، گندم ہے اور ترکاریاں ہے، اس سے بدل دینا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، کوئی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. اور اللہ نے کہا کہ ان کو یہ سب چیزیں، ان کی یہ جو مطلب مانگ تھی، وہ بھی فرمائش تھی، وہ بھی پوری کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک اور نعمت تھی ان کے اوپر. مطلب اللہ نے ان کی یہ بات بھی مان لی، بھلے انہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کی، انکار کیا اور ناشکری کی، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ شکر ادا کرے اور اللہ کی مطلب تورات پر عمل کرے، تورات کے حکموں کو مانے، اور جو ہے تو ہدایت پر آ جائے. تو پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے جب انہوں نے مانگ کیا تو ان کو یہ دے دیا گیا، اور پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر ان پر ذلت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذلت اور جو ہے تو محتاجی ڈال دی گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے اس لیے، اور یہ لوگ نبیوں کو، بہت سارے نبیوں کو ناحق انہوں نے کیا کیا، قتل کیا، اس لیے بھی. اور وہ لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے. یہ ہم نے آیت نمبر 61 میں دیکھا ہے. اب ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی کوہ طور پر بلا کر، کوہ طور پہاڑ پر، تو اب تورات میں جو حکم تھے اس میں سے کچھ حکم جو تھے وہ تو عمل کرنے کے لیے بہت آسان تھے، لیکن کچھ عمل جو تھے اس میں بہت سخت تھے. یعنی زیادہ تر عمل آسان تھے، لیکن کچھ عمل، جو کچھ حکم تھے وہ بہت سخت تھے عمل کے لیے. تو اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، پہلے تو ان حکموں سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراشنے لگے. اور انہوں نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو خود نہیں کہتا کہ تورات اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ اللہ کے ہے، تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اب یہ ویسے تو یہ جو ان کی مانگ تھی یہ بہت ہی نامعقول تھی، لیکن ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کہا کہ یہ جو کتاب ہے وہ میری طرف سے دی گئی ہے تورات، اور اس میں جو احکام ہے وہ میرے دیے ہوئے ہیں. اب جب یہ 70 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو باقی لوگوں نے، مطلب یہ جو 70 لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات تو مطلب اس بات کی تو گواہی دی کہ یہ جو کتاب ہے اللہ نے خود کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اور اس میں جو احکام ہے وہ اللہ کے. لیکن جیسے کہ ہم پہلے
की वीडियोस में भी देख चुके हैं कि यहूदी लोग क्या करते थे कि जो तौरात की आयतें हैं उनमें रद्द बदल कर देते थे, तब्दीलियाँ कर देते थे, या कुछ गड़बड़ कर मिलावट करके बताते थे लोगों को चंद पैसों की खातिर, या फिर उनको मतलब बदल डालते थे या अपने तरफ से कुछ उसके अंदर मिला देते थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये बात तो कही है कि ये किताब अल्लाह की है और इसमें हुक्म जो है अल्लाह के, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये बात उसमें लगा दी कि अल्लाह ने ये भी कहा है कि इनमें से जिन बातों पर तुम लोग आसानी से अमल कर सको कर लो, और अगर कोई बात कोई हुक्म है जिस पर अमल करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो फिर उसको छोड़ दो, और अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से ये बात उसके अंदर मिला डाली, मतलब मिलावट कर दी। तो अब यहूदी क्या किया करते थे, इसी तरह से वो लोग फिर यानी जो आसान बातें हैं अमल करने के लिए उस पर चलते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उनके दुनियावी मफाद के ख़िलाफ़ है, या जो चीज़ उनको मतलब दुनिया से दूर लेकर, दुनियावी फ़ायदों से दूर लेकर जाती है, तो फिर यह दुश्वार है अमल करने के लिए, तो फिर वो क्या करते थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने कहा है कि ऐसे हुक्मों को क्या करो, छोड़ दो जो तुम्हारे लिए दुश्वार है, और अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। इस तरह से वो किया करते थे। और हाँ, अब यहाँ पर शुरू में ये कहा गया है इस पहली आयत में कि जो यहूदी यानी बनी इसराइल जो है, तो उन पर अल्लाह की नेमतें हमने देखी है और उनकी नाफरमानी के तज़किरे भी हमने देखे, लेकिन उसके बीच में ये जो आयत आई है, आयत नंबर 62, तो उसका मकसद ये है कि यहूदी जो लोग थे उनकी एक बातिल जो घमंड था उसको रद्द करने के लिए ये आयत आई। तो वो लोगों का ये मानना था कि जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदे हैं और जो अल्लाह के जो लाडले बंदे हैं, तो ये अल्लाह के जो इनामात के मुस्तहिक़ बंदे हैं, वो सिर्फ यहूदी कौम, इस तरह से वो मानते थे। और वो ये कहते थे कि बाकी यहूदी कौम को छोड़कर, यहूदी नस्ल को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया में, तो वो अल्लाह के इनामात के मुस्तहिक़ नहीं है, ना वो अल्लाह के लाडले हैं। यानी इससे पता चल रहा है हमको कि जो ये यहूदी नस्ल है, वो मतलब यहूदी लोग जो है वो नस्ल परस्त लोग हैं। आज भी वो लोग यही बात को मानते हैं, और अगर कोई यहूदी मज़हब में दाखिल होना चाहे तो वो चाहकर भी यहूदी मज़हब में दाखिल नहीं हो सकता, या फिर जो हुकूक़ एक नस्ली यहूदी को हासिल है, वो हुकूक़ दूसरे कोई जो यहूदी नस्ल के बाहर का आदमी है उसको कभी भी वो हुकूक़ हासिल नहीं हो सकते। तो इस तरह से मतलब वो लोग क्या किया करते थे कि उनका ये अक़ीदा था। तो अल्लाह ताला ने फिर इस आयत को नाजिल कर मतलब भेज कर ये बताया कि जो हक़ होता है, या जो हक़ कोई नस्ल किसी नस्ल के अंदर महदूद नहीं है, या जो इनामात है और नेमतें है, बल्कि ये इसके लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि इंसान अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और अमल नेक और अमल साले जो है उसकी शर्तें पूरी करे। तो फिर चाहे वो इंसान पहले किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और यानी जो नेक अमल करते रहे और अमल साले की जो शर्तें हैं वो पूरी करते रहे, तो फिर वो भी अल्लाह के इनामत और नेमत का मुस्तहिक़ हो जाएगा। तो वो चीज़ बताने के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया, और इस बात से ये बता दिया कि अल्लाह की नेमतों का मुस्तहिक़ होने के लिए
کیا ضروری ہے، تو مطلب کون سی شرط ہے. اور عرب میں جو لوگ رہتے تھے تو اس میں جو یہودی تھے اور نصرانی تھے، اس کے علاوہ کچھ ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے جن کو صابی کہا جاتا. تو اس لیے یہاں پر اس آیت میں یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ صابی کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ چاہے انسان کوئی بھی مذہب کا ہو، لیکن اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کی شرطیں پوری کرے تو وہ اللہ کے انعامات کا مستحق بن سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم کو جتنے نبی اب تک آئے ہیں ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اس لیے جو آخری نبی ہے جس پر جن کو یہودی نہیں تسلیم کرتے تھے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو مطلب ہم لوگوں کو بھی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں سب کو، سب نبیوں پر اور آخری نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ آخری نبی کی شرط خاص طور پر یہودیوں کے لیے رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہم کو پھر اور ایک چیز، ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ آسان تورات کے حکموں کو مان لیتے تھے اور دشوار جو تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے عذاب سے کیا کیا کہ جو کوہ طور ہے ان کو ان کے سر کے اوپر لا کھڑا کیا، تاکہ وہ اس کے ڈر سے کیا کرے کہ مطلب اللہ کے حکموں کو اور تورات کے حکموں کو، سب حکموں کو مان لے. تو پھر وہ لوگوں نے جب دیکھا، ان کو لگا کہ کہیں یہ پہاڑ جو ہے کوہ طور وہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، تو پھر انہوں نے تورات کو مان لیا اور تورات کے تمام حکموں پر عمل کرنے کا فیصلہ لیا. اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا ہو. اور دوسرا ایک مطلب جیسے سورہ اعراف بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، اس میں آیت نمبر 155 میں ہے، یا پھر آیت نمبر 171 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور سورہ مائدہ بھی جو ہے اس میں آیت 65، 66، 67، 68 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جو سورہ اعراف ہے اس میں آیت نمبر 155، 156، 157 میں کہ ایک اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے وہ زور سے ہلا دیا گیا ہو، جس سے یہ ان کو ڈر لگنے لگا ہو کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے اوپر گر سکتا ہے. اور دوسری ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پہاڑ کو اس کی جگہ پہ سے ہٹا کر ان کے اوپر معلق کر دیا گیا. تو اس سے ایک بات یہ اور پتہ چلی ہم کو یہاں پر کہ کسی کو ہم ایمان قبول کرنے کے لیے مطلب مجبور تو نہیں کر سکتے زبردستی، لیکن جب کوئی ایمان لا چکا ہے تو پھر اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر دھمکا کر ہم اس کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ یہودی لوگ پہلے سے ہی ایمان لا چکے تھے، اس لیے ان کو یہاں پر اللہ نے عذاب سے یا پھر اللہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے تاکہ وہ تورات کے تمام حکموں پر پورا عمل کرے، چاہے پھر وہ آسان حکم ہو یا پھر کوئی دشوار حکم ہو. اب یہاں پر ہم کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آیا ہے انا مطلب بے شک، الذین
یعنی جو لوگ، یہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں الفاظ آمنو ایمان لائے، یہ جو ہے یہ ماضی کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب کا. والذین، وہ مطلب اور الذین جو لوگ، ہادو مطلب جو